آج کا موضوع ہے نماز۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ تبھی تو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز بھی معراج ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ قیامت کے دن اللہ سب سے ارشاد فرمائے گا کہ مجھ کو سجدہ کرو، اج کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن کل اس خدا کو جواب دینا ہوگا، اور کل کو وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ پھر جس سب میں دشمن کھڑے ہوں گے، اسی صف میں بے نمازی کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ وہ نافرمانوں کی صفت میں کھڑا اور اس صفت میں لعنت برس رہی ہوگی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اور نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر و عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں عظیم ہے۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کی شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تزکیہ تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق اور عمل میں برکت دی جاتی ہے، اور یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے نبی کا تمام انبیاء کرام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ ایک مومن کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ دشمن خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور پچھلی نمازیں قضا ادا کریں۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کر لیں کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو شخص مسلسل 40 دن تک فجر سے لے کر عشاء تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے فرمایا جس نے 40 دن فجر سے لے کر نماز عشاء تک باجماعت نماز ادا کی اس کو اللہ پاک تو آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک اگ سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے۔ پڑھتی رہو نماز کے جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔